بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی، منہ میں جھاگ آنکھوں میں شعلے، افطاریاں خراب، پھڑ لو ہو گئی جی۔ خاصا بینارو مانگ رہے ہیں، جبکہ جج منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا فنڈ دے دیا جائے۔ اسمبلی نے لال بتی دکھا دی ہے اور اعتزاز احسن لطیف کھوسا کو تمام بارز نے سرخ جھنڈی دکھا دی ہے، بار سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے، اور خان صاحب کی جماعت وہ جماعت ہو گئی ہے جس کو جو آتا ہے وٹا مار کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ وکلا نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب قومی اسمبلی نے 21 کروڑ روپے کا فنڈ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اب یہ معاملہ جائے گا واپس سپریم کورٹ کی جانب۔ یہ لڑائی جو ہے وہ کس جانب جا رہی ہے؟ کیا عدلیہ اور پارلیمان کی جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں جا چکی ہے، اور کیا اس کا کوئی انجام نظر آتا ہے؟ کیونکہ عدلیہ جو حکم کرتی ہے وہ پارلیمنٹ نہیں مانتی، اور جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے وہ عدلیہ نہیں مانتی۔ پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ ہمارے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، اور عدلیہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہمارے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے۔ عدلیہ کے پاس چونکہ قانون ہے، عدلیہ کے پاس اختیار ہے، تو اس نے پارلیمنٹ کو قانون سازی سے ہی روک دیا ہے۔ اب پارلیمنٹ صرف عدلیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو روکنے کی کوشش کر لی، یعنی پارلیمنٹ اس وقت دفاعی پوزیشن میں نظر آتی ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کا جو دفاعی مورچہ ہے وہ عدلیہ کے جارحانہ حملوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ تو عدلیہ نے جتنے اٹیک کرنے تھے، جتنے انہوں نے فائر مارنے تھے، وہ مار لیے۔ اب کیا ہوگا؟ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اب تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا کے کہہ دیا ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا جناب پیسے ہم دے دیں گے، حکومت کیا کر سکتی ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں دایا دکھا کے بایا مارنا، تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ججوں کو دایا دکھایا گیا اور بایا مار دیا گیا، معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گیا تو معاملہ ریجیکٹ ہو گیا۔ تو جو یہ توقع کیے بیٹھے تھے پچھلے 24-48 گھنٹوں سے، بڑی دھمکیاں لگا رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کیسے روکتے ہیں۔ وہ وکلا کا کنونشن بھی ہوا، اعتزاز سر نے بھی کہا کہ جج کا آرڈر ہو گیا، اب 14 مئی کو ہر حال میں الیکشن ہونے ہیں، اور پیچھے دن رہ گئے ہیں چند، تھوڑے سے دن، مہینے سے بھی کم۔ تو کیا عدلیہ یہ الیکشن کرا پائے گی، اور کیا عدلیہ حکومت کو مجبور کرے گی کہ اس کے فیصلوں پہ عمل کرے؟ کیونکہ اب جب ان کی امیدوں پہ پھرا ہے پانی، تو پھر ان کی آنکھیں ہوئی ہے سرخ لال، گھومی ہے۔ اور وہ جو ججوں کے واٹس ایپ گروپ ہے نا، وہاں سے کچھ خبریں دائیں بائیں بھی نکل رہی ہیں کہ جناب معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے، بلکہ لوگوں کی افطاریاں خراب ہو گئی ہیں۔ ان کو توقع یہ تھی کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں، اب حکومت فنڈ جاری کرے ہی کرے تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی۔ مگر وہ کہتے رہے عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، تو پارلیمنٹ نے وہ عزت بھی نہیں رہنے دی، بلکہ پارلیمنٹ تو یہاں تک چلی گئی ہے کہ جناب یہ آپ اسٹیٹ بینک کو توہین عدالت کی دھمکیاں مت دیں۔ یہ جو توہین پارلیمنٹ ہو رہی ہے نا، اس پہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی پارلیمنٹ بھی ان ججوں کو جو بار بار عدلیہ کے اختیارات کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اوپر سپرسیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ عدلیہ کے اختیارات ہی نہیں ہیں، پارلیمنٹ کے اختیارات میں وہ گھسپیٹیے بن کے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک سوراخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ صرف چیف جسٹس ہے، آئین بھی چیف جسٹس ہے، قانون بھی چیف جسٹس ہے، حکومت بھی چیف جسٹس ہے۔ بھئی سیاستدانوں کی لڑائی ہے، سیاستدانوں کو لڑنے دیں، آئین میں جو لکھا ہے، جو قانون میں لکھا ہے ہونا وہی ہے، لیکن اس کا بھی معاملہ سیاستدانوں کے پاس ہے۔ جو تشریح سپریم کورٹ کر سکتی تھی اس نے کر دی ہے، اب اس سے آگے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے آگے وہ یہ کر سکتے ہیں حکومت کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیں، اور کل کو پارلیمنٹ نے، اور حکومت تو کچھ کر نہیں رہی، کر تو پارلیمنٹ رہی ہے، تو پارلیمنٹ نے اگر ججوں کے نام پارلیمنٹ میں پیش کر دیے اور ان کو توہین پارلیمنٹ کا مرتکب قرار دے کر ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا، تو پھر عدلیہ کیا کرے گی؟ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ اراکین اسمبلی کے کچھ 4-5-6 بینچ بنائے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہزاروں مقدمات پینڈنگ ہیں وہ اپنے پاس لگا لیں اور کے فیصلے کریں، کیونکہ سپریم کورٹ تو سیاست میں گھسی ہوئی ہے۔ جب سپریم کورٹ سیاسی بن گئی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو قانونی معاملہ سنبھال لینے چاہیے اور فیصلے تو وہی کرنے چاہیے۔ تو اب یہ لڑائی جو ہے نا وہ پھیل چکی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ کوئی ایک فریق 2 سٹیپ پیچھے ہٹ جائے۔ حکومت اکتوبر میں الیکشن سے پہلے راضی نہیں ہے، اور خان صاحب اسی لیے NRO مانگ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا تو کون میں خواب خواہ۔ اس وقت وہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، ان کے رائٹ لیفٹ جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ انہیں پورا پروک کر رہے ہیں، یعنی وہ آگ ٹھنڈی ہونے نہیں دے رہے،
وہ آگ میں مسلسل تیل ڈال رہے ہیں, آگ کو بھڑکا رہے ہیں. اگر عمر طاہر بدیال صاحب جنہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو یا ڈپٹی گورنر کو سیما کامل کو جب وہ پیش ہوئی آرڈر دے دیا اور انہوں نے کہا جی ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس فنڈ ہے, تو انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے, لیکن منظوری تو حکومت نے دینی ہے نا. انہوں نے کہا جی پیسے آپ کے پاس ہیں, انہوں نے کہا جی ہیں, انہوں نے کہا جی آپ دے سکتے ہیں, ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا فنڈ ہے جس کو کہیں خرچ کیا جائے الیکشن کے اوپر تو کوئی حکومت کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا, کوئی مشکل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی, تو انہوں نے کر دیا. تو کس بات کی توہین عدالت؟ فنڈ تو روک رہی ہے پارلیمنٹ, منظوری پارلیمنٹ نہیں دے رہی. چاہے پارلیمنٹ کی آپ سے یہ کہہ لیں کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, حکومت کی کوئی بدنیتی ہے, وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. فرض کریں آج عمران خان کی حکومت ہوتی اور ان کو تحریک عدم اعتماد کے بعد ہٹایا نہ جا چکا ہوتا تو وہ یہ سارے فیصلے کر رہے ہوتے, تو کیا یہ عدالت انہیں روک پاتی؟ جب وہ مرضیاں کر رہے تھے اور وہ قانون سازیاں کرا رہے تھے, وہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق بھی دے رہے تھے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا قانون لا رہے تھے, اور وہ 2035 تک پاکستان کا بلا شرکت غیر حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے تھے, وہ اور جنرل فیاض حمید. تو اس وقت کسی عدالت کو از خود نوٹس کا خیال نہیں ہے, کسی کو نہیں یہ خیال ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی الیکشن میں جانا ہے. 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا, کسی نے آج کو نوٹس لیا اس کے اوپر کہ جناب یہ دھاندلی ہو گئی, یہ جو سسٹم بیٹھ گیا تھا RTS, کسی عدالت نے کسی چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا؟ اس وقت کسی کو انسانی حقوق, الیکشن, آئین یہ کچھ یاد نہیں آیا, نہیں یاد آیا. اور آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو بھی یاد نہیں آتا. لیکن اب انہیں چونکہ عمران خان حکومت میں نہیں ہے اور عمران خان کی محبت میں پرابلم چل رہی ہے, وہ بیوی بچے ناراض ہو رہے ہیں, فیملیاں ظاہر ہے ان کی محبت میں گرفتار ہیں, تو جناب وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی افطاریاں خراب ہو گئی. جب یہ فیصلہ آیا نا کہ پارلیمنٹ نے پھر اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے تو اب افطاریاں خراب ہو گئیں, وہ بلکہ سورہ کینسل بھی ہو گئی, وہ ایک دوسرے کی طرف آنا جانا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا, اور کہا یا اپنے اپنے کرو ہی کر لو افطاری. لیکن وہ رابطے ہیں اب بھی کہ کل اس میں کچھ ہونا چاہیے. ابھی سپریم کورٹ نے باؤنڈ نہیں کیا اسٹیٹ بینک کو کہ آپ پیسے جمع کرا کے ہمیں واپس رپورٹ دیں اور فلاں ڈیٹ کو آئیں, لیکن ہو سکتا ہے عدالت بیٹھے اور اگر غصہ زیادہ رات میں چڑھیا وہ چڑھ بھی سکتا ہے, کیونکہ وہ ابھی تو ان کو کوئی آرام سے بیٹھنے نہیں دے گا, نہ پی ٹی آئی والے بیٹھنے دیں گے, پی ٹی آئی والے بھی فل آگ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے جناب یہ تو توہین عدالت ہو گئی, گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی توہین عدالت کر دی, ان کو کم از کم 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے. یہ جو شہباز شریف ہے ان کو تو یہ تو بڑھ رہے ہیں آگے نااہلی کی طرف, اور ان پہ توہین عدالت لگے گی, اور ان کو مریم نواز نے اور نواز شریف نے پھنسا دیا, اور بس اب توہین عدالت لگے ہی لگے, یہ بچ نہیں سکتے. اب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے آ کے وہ بعض خفیہ جج, بعض خفیہ وکیل, یہ سب جو ہے وہ ججوں کو ہلا شیری دے رہے کہ پہ جو وہ کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر نواز شریف نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں سی. یہی حال مجھے لگتا ہے ہمارے محترم جج صاحبان کے ساتھ ہونے والا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا قدم بڑھاؤ, وہ خود ڈرے پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ تو عدالتوں میں جا کے کہہ رہے جی ہمیں عید کے دن آپریشن ہوگا, ہمیں پھینٹی پڑے گی, ہمیں مار دیا جائے گا, ہمارے اوپر تو حکومت آپریشن کرنے جا رہی ہے. حالانکہ یہ سیاسی سٹنٹ ہے, میں بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں. جنہوں نے نہیں دیکھا ذرا میرا پورا ویلاگ جا کے دیکھیں. یہ جو زمان پارک میں لوگوں کو روکنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بہانے منصوبے بنائے گئے, یہ پورا سیاسی سٹنٹ ہے. اور لوگ بھولے بھالے وہ بیچارے لیڈروں کی محبت میں گرفتار, وہ اپنی جانیں دینے پہ تل جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑا کام کر لیا. وہ لیڈر موج کر رہا ہوتا ہے, تو لیڈر کا کام تو یہی ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. تو چیف جسٹس صاحب کے پاس جو ایک راستہ ہے نا بڑا امپورٹنٹ, جو انہوں نے نہیں کیا. دیکھو نا اگر وہ فل کورٹ بنا لیتے, کیونکہ اعتراض آ گیا تھا ججوں کے اوپر کہ یہ بائسڈ ہیں, اور معاملہ کسی عام آدمی کا نہیں تھا, معاملہ تھا ایک بڑی سیاسی جماعت جو کہ اقتدار سے نکالی گئی, اور بہت سی سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. دونوں مد مقابل ہیں, اور آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا کہ ہاں اس بار الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے. اب آئین دونوں چیزیں کہتا ہے. آئین یہ بھی کہتا ہے الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے, آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن جب ہوں تو ملک میں نگران حکومت ہو. اب پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے اور فیڈرل میں نگران حکومت نہیں ہے, وہاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے, تو کیسے الیکشن ہو جائے گا؟ یہ تو آئین کی وائلیشن ہے. یا تو پورے ملک میں ایک وقت میں ایک ساتھ ہی الیکشن ہو نا, وہ بھی راضی ہو جائے, یہ بھی راضی ہو جائے, ساری اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کرا لیں, لیکن وہ بھی راضی نہیں ہے. یا پھر عمران خان صاحب ترکیب لڑائیں اور وہ قومی اسمبلی کے اندر اپنے نمبر گیم جو ہے وہ زیادہ کر لیں,
جس طرح پی ڈی ایم نے کیے اور عمران خان صاحب کو باہر کا راستہ دکھایا. خان صاحب نمبر گیم پورے کر لیں, وہ باقیوں کو باہر کا راستہ دکھا لیں, لیکن خان صاحب نمبر گیم کیا پورے کریں, ان کی تو ہر جگہ سے یعنی اقتدار تو ان کے ہاتھ سے نکلا ہی نکلا, باقی بھی تمام چیزیں ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکل رہی ہیں. آزاد کشمیر حکومت میں بغاوت ہو گئی ہے, وہاں یہ اپنی حکومت بنانے چلے تھے. وہاں کا ایک پرائم منسٹر تھا تنویر الیاس, جو زمان پارک کے بنی گالا کے بیچارہ خرچے ورچے اٹھاتا تھا, مال ویسے ابا کا تھا, ایش وہ کرتا تھا, سینٹورو میں مال بنایا وہ بھی باپ کا تھا, لیکن وہ دکھا دکھا کے خود کو بہت بڑا ارب پتی ظاہر کیا. حکومت مل گئی, جب حکومت مل گئی تو یہ حکومت بنانے میں بھی جنرل فیاض حمید کا بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ وہ جنرل فیاض حمید کا بھی فائنینسر تھا. اب جب وہ نہیں رہے اور پیچھے وہ نہیں رہے, سائی نہیں رہے, جسے پنجابی کہتے ہیں سائی نہ رہے, تو پھر حکومت جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو گئی. اسی غلط فہمی میں مارا گیا کہ میں جو مرضی بولوں گا اور بچ جاؤں گا, تو اس کو وہ ہو گیا ڈسکوالیفائی. اب وہاں پہ حکومت بنانی ہے تو ان کا خیال تھا کہ بڑا آسان ہے, ہم تو حکومت بنا لیں گے, لیکن وہاں گیم الٹ گئی ہے. وہاں پہ خاص صاحب کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے, کیونکہ یہ جو زبردستی کے لوگ دیے اور لیے جاتے ہیں نا, مطلب فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو اتحادی دیے تھے, جب وہ ہٹے تو فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ گر گئی. آزاد کشمیر میں بھی ان کو اسی طرح ملا جلا کے لوگ دیے ہوئے تھے. بیرسٹر سلطان صاحب نے اپنی جماعت پوری جمع ضم کی ہوئی تھی, مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی, یہ سب مل کے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہاں پہ فارورڈ بلاک بن گیا. بیرسٹر سلطان جو کہ پچھلی دفعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے, ان کو وعدے کے باوجود عمران خان صاحب نے نہیں بنایا, صدر بنا کے بٹھا دیا. بیچارے ربر اسٹیمپ بن گئے. اب ان کے ہاتھ موقع لگا ہے اور وہ جو ساجے کی ہنڈیاں تھی وہ پھوٹ گئی, وہ مل گئے ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ, وہاں بغاوت ہو گئی ہے. تو کچھ 6-7 ووٹوں کا ہیر پھیر ہے. اگر 6-7 ووٹ اگر ٹوٹ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے, جو کہ امکان ہے اس میں سے, تو آج وہ کہہ ہی رہے ہیں جی 3 دن ہو گئے ہیں کہ بندے پورے نہیں ہو رہے ہمارے, تو وہاں آزاد کشمیر میں اب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بن رہی. وہاں پیپل پارٹی کا پرائم منسٹر آئے گا ود دا ہیلپ آف آزاد کشمیر کے وہ جو سلطان صاحب ہیں. اور یہ جو سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, انہوں نے سوابدیدی فنڈ میں سے کوئی 62 کروڑ 50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, جن کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں خرچ کیے ہیں, اور ٹوٹل 1.25 ارب روپے کا ان کے اوپر گڑبڑ گھوٹالے کا الزام ہے. اور یہ جو 65 کروڑ انہوں نے خرچ کیے ہیں, یہ بیچارے بنی گالا اور زمان پار کے خرچے اٹھاتے رہے ہیں. اب جنرل فیاض حمید وہ رہے نہیں, ابا نے ان کو فارغ کر دیا, سینٹورو چھین لیا اور حکومت بھی چھن گئی. تو عمران خان صاحب تو وہاں بھی فارغ ہو گئے, اور خان صاحب ان کی ماشاءاللہ انہوں نے ایک نئی تجویز دے دی کہ نگران حکومتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں. اب کو بندہ پوچھے کہ آئین میں کہاں لکھا کہ ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں, کیا یہ آئینی مطالبہ ہے؟ ویسے کہتے ہیں جی وہ غیر آئینی کام ہو رہے ہیں, 60 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھے, 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھے, نہیں کرائے تو غیر آئینی کام ہے. خود آئینی کام کرے, کو آئینی مطالبہ کرے. آئین کی تو اللہ بے نہیں پتا, یہ تو پیچھے وہ ثاقب نثار اور کچھ خفیہ جج اور کچھ اس طرح کے لوگ شامل ہیں. اب تو اعتزاز حسن لطیف کھوسا بھی مل گئے ساتھ, جو انہیں اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں, اور وہ بھی بیچارے ان کو بھی وکلا تنظیموں کو لفٹ نہیں کرائی. تو لب لباب یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی بھی جو خواہش ہے اکتوبر میں الیکشن کی, وہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. 14 مئی کو الیکشن کرانے کی خواہش ہے, وہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف عدلیہ پورا زور لگا رہی ہے. اس میں خدشہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وکٹ گر جائے گی, چاہے حکومت کی وکٹ گرا دیں, چاہے حکومت ان کی وکٹ گرا دے, پارلیمنٹ کو یہ گھر بھیج دیں یا پارلیمنٹ انہیں گھر بھیج دے, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ نکلنے کی تو ایک ہی صورت ہے کہ عدلیہ نے فیصلہ دے دیا, اب حکومت اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی تو پھر نہ کرے, عوام کی نظروں میں وہ معطوب ٹھہرے گی. اس سے پہلے بھی عدلیہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا کہ صبح الیکشن ہونے چاہیے, تو نہیں ہوئے تھے. تو کیا کوئی قیامت آ گئی؟ اب اگر سپریم کورٹ ذرا سنجیدگی سے بیٹھ کے دیکھے اور کہے جناب اگر ملک کی جو پارلیمنٹ ہے وہی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کے لیے حالات
سازگار نہیں ہے اور وہ نہیں اس کو سمجھتے کہ اس میں الیکشن ہونے چاہیے جو کہ آئینی طور پر 90 روز میں ہونے چاہیے تھے، تو پھر اس کا حل یہ کہ عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن لڑے، پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کے وہاں پہ مقابلہ کریں اور وہاں کنونس کریں یا مذاکرات کریں، معاملے کا سیاسی حل نکالا جائے، سیاسی ججوں کے ذریعے معاملات کا حل نہ نکالا جائے۔ اب چونکہ انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن دی نہیں ہوئی بلانے کی، میں نے کو بتایا ہی ہے، تو جب ڈیڈ لائن نہیں دی ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں بلائیں نہ بلائیں یا عید کے بعد یہ معاملہ چلا جائے۔ اس معاملے کو جتنا عدالت یعنی سلو اینڈ اسٹڈی حل کرے گی تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 2 پوزیشنیں بن گئی ہیں، اگر سپریم کورٹ فل کورٹ بنا دیتی تو آج سارے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے والے کو اوئے توئے کر رہے ہوتے، حکومت مجبور ہوتی فیصلہ ماننے پہ۔ حکومت کے پاس بھی جواز تو ہے نا کہ جج بائسڈ ہیں، پاٹے پہ انہیں اتفاق ہی نہیں ہے، تو جس جوڈیشری میں اتفاق رائے نہ ہو، دیکھیں نا یہ کون سی وہ جوڈیشری ہے، جیسے امریکن جوڈیشری ہے، امریکہ میں سارے جج بیٹھ جاتے ہیں، وہ کون سا بینچ بنتا ہے؟ یہ تو ہمارے ہاں بینچ فکسنگ ہوتی ہے، چیف جسٹس اپنی مرضی کا بینچ بنا لیتے ہیں، اپنے مرضی کے جج 5ویں 6ویں 7ویں سے اٹھایا، نیچے سے ایلیویٹ کیے، جج سپریم کورٹ میں ڈالے، ان کو بینچوں میں بٹھا لیا، مرضی کے فیصلے لیے، اور 2 3 جج بٹھائے۔ پھر اس میں واضح طور پر اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ فیور ہوگی کسی کو، اور جو ہے وہ کسی کیس میں فیور دی جائے گی اور کرپشن بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے، سب اس کے مخالف ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ججوں کے اختیارات میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، خاص کر چیف جسٹس کے، اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے اختیارات کم کر کے دکھائیں، میں پوری حکومت ہی ٹال دیا گا۔ تو گورنر اسٹیٹ بینک بیچارے پھنس گئے، ایک طرف وہ وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے پیمنٹ کی تو ساری عمر وہ پھر ریکوری دیتا پھرے گا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اب وہ توہین عدالت لگائے تو کیسے لگائیں گے؟ وہ جا کے بولے گا جی مجھے تو انہوں نے کہا کہ میں پھر 21 ارب روپے بھرتا پھروں گا۔ تو معاملہ جو ہے نا وہ معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی افطاریاں خراب نہ کریں۔ ایک اور خبر، مولانا عبدالشکور کے قتل کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی، اور اس میں کہا گیا جی کہ یہ حادثے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں اس بات کا بھی احساس کیا گیا ہے کہ یہ قتل جو ہے یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے۔ پارلیمنٹ میں جو وائب آئی ہے وہ یہ کہ یہ حادثہ نہیں قتل ہے، اور جس سڑک پہ وہ جاتے تھے وہ ویران تھی، ان کے ڈرائیور کو کس سے چھٹی دی، بڑے سوال ہیں۔ وہ خود گاڑی کو چلا رہے تھے، ان کا اسکواڈ کہاں تھا، اور پھر ان کی موت کے اوپر جس طرح پی ٹی اے والوں نے خوشیاں منائی ہیں، اور جتنا وہ خوش ہے، اور جتنا انہوں نے جو رویہ ان کا سوشل میڈیا پہ نظر آیا نا پی ٹی آئی کے، ان کے مولانا عبدالشکور کے مبینہ قتل کے اوپر، وہ بڑا افسوسناک رویہ تھا۔ تو ان کی اب جو ہے انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا گیا کہ پوری طرح انکوائری کرائی جائے کہ وہ قتل ہے یا حادثہ ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں نکلیں گی۔ ایک اور خبر آپ کو بتا دوں، لاہور ہائی کورٹ نے وہ کیس ٹیک اپ کر لیا جس میں چیف الیکشن کمشنر اور جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں ان کے خلاف جو درخواست ہے اس کی باقاعدہ سماعت شروع کر دی ہے۔ یہ ایک نیا کٹا کھلنے والا ہے، اور معاملہ سپریم کورٹ سے یہ اب ہائی کورٹ کی طرف بھی آئے گا۔ تو اصل کہانی تو 20 اپریل کے بعد شروع ہونی ہے، جب نیا قانون نافذ ہو جائے گا، اور چیف جسٹس نے اس پہ اسٹے آرڈر دے رکھا ہے، لیکن قانون تو امپلیمنٹ ہو جائے گا نا، اور پھر بینچ بنیں گے۔ وہ جو عمراندار جج ہیں یا ایماندار جج ہیں ان کی اصل کہانی تو پھر کھل کے سامنے آئے گی نا۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کر دے گی، اگر اس سے پہلے کچھ ججوں نے وہ کہتے ہیں کوئی سوسائڈ اٹیک نہ کیا، جو وہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو جج کا حکم غیر آئینی ہو سکتا ہے، من پسند ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمان کا حکم غیر آئینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پارلیمان کو سپریم کورٹ جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ عدالت کے ہاتھ جو ہے وہ بند گئے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگلے ولاگ میں اپنا گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔